نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبينا الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یا رب بالمصطفى بطفیل مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. حمد و صلات کے بعد سب سے پہلے بالعموم پوری اس بستی کو اور بالخصوص محترم جناب حاجی محمد انور صاحب، عزیزم برادر مکرم محترم جناب غلام مصطفیٰ صاحب اور آپ کی جملہ جو محبت، خلوص، دین سے والہانہ جذبہ عقیدت رکھنے والی ساری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ کے کرم سے حضور کی نظر عنایت سے آپ نے لوگوں کو ذکر رسول کے لیے جمع کیا. ایمان، وجدان اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر عرض کروں تو سمجھ یہ آئی ہے جس گھر کے دروازے ذکر خدا و ذکر مصطفیٰ کے لیے
ذکر آل بیت اور ذکر اصحاب محمد کے لیے کھل جاتے ہیں، اللہ ان لوگوں کے لیے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بستی کو، اس علاقے کو اور اس پورے چمن کو ہمیشہ اسی طرح شاد و آباد رکھے، اور جابا کی اس خوبصورت دھرتی پر، چونکہ یہ اولیاء اللہ کے فیضان والی دھرتی ہے، تو اللہ ان کا یہ فیضان صبح قیامت تک جاری و ساری فرمائے۔ میں تو میزبان ہوں، یہ میرا گھر ہے۔ کچھ حالات، مسائل، میرے دوست میرے حالات سے واقف ہیں، وہ ملازمت کا سلسلہ تھوڑا میرا ٹف ہے، تو میں وہاں سے کچھ دیر کے لیے اجازت لے کے حاضر ہوا ہوں۔ آج میرے انتہائی قابل قدر مہمان، میرے سر کے تاج، فخر السادات حضرت علامہ پیر سید نعمان شاہ صاحب مدظ اللہ العالی، آپ کو اپنے خوبصورت بیان سے اور اپنی شیریں لسانی سے، عمدہ خطابت سے اور عمدہ لطافتوں سے آپ کو نوازیں گے۔ بس ان کے آنے تک تھوڑا سا ماحول بیدار کرنے کے لیے اور اپنی حاضری کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا آنا قبول فرمائے۔ جس ذکر کے لیے جمع ہے وہ ذکر پہلے سے مقبول اور منظور ہے، بس دعا کرو کہ اللہ ہم سب کا جمع ہونا قبول فرمائے۔ اور دوستوں، جو محنت کی ہے، اللہ اس محنت کے بدلے میں دنیا میں بھی عزت و شان عطا فرمائے، برزخ کو بھی عزت و آبرو والی فرمائے، اور اس خوبصورت فعل کے بدلے حشر میں اللہ لواء الحمد کا سایہ عطا فرمائے۔ نعت شریف کے 2 اشعار سے آغاز کروں گا، اور جو آیہ کریمہ پڑھی ہے اس کے ضمن میں چند باتیں ہو جائیں گی، ذکر رسول ہو جائے گا، میری زبان اس سے شاد رہے گی اور آپ کے کان معزوز ہوں گے اور ایمان تازہ ہوگا۔ کچھ نہیں مانگتا، یہ جو در رسول پہ گر جاتے ہیں نا، وجہ ہے آپ کی، در رسول پہ جن لوگوں کا جھکاؤ ہو جاتا ہے، در رسول سے جن کی نسبت ہو جاتی ہے، ان کو کسی بادشاہ کے دروازے پہ جانے کی ضرورت رہتی ہی نہیں، ان کو کسی شاہ کے دروازے پہ جانے کی ضرورت رہتی ہی نہیں ہے، اس لیے کہ بادشاہوں کے دروازے سے تو وہ مانگے جسے در رسول نہ ملا ہو، اور جسے در رسول مل گیا ہو، کائنات کی ساری دولتیں تو اسی در سے تقسیم ہوتی ہیں، پھر اس کو کسی اور در کی ضرورت نہیں پڑتی۔ کچھ نہیں مانگتا ارے شاہوں سے یہ شیدا تیرا، زیادہ ہی کو نہ ہو، بس گزارا، آپ میری مزاج کے واقف ہیں۔ کچھ نہیں مانگتا، بادشاہوں سے ہم کچھ نہیں مانگتے، بادشاہوں سے ہم بولو، بادشاہوں سے، دنیا داروں سے اور دنیا کے پجاریوں سے، اس لیے کہ دنیا کے پجاریوں اور بادشاہوں سے تو وہ مانگے جسے نسبت مصطفیٰ نہ ملی ہو، اور جس کے دامن میں مصطفیٰ کا پیار و محبت ہو، آل بیت محمد جس کے سینے میں موجود ہو، اسے بادشاہوں کے دروازے پہ جانے کی کوئی ضرورت پڑتی نہیں ہے۔ دونوں ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ۔ تو کسی دروازے پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک رشتہ مضبوط کر لیں حضور سے، بس کسی دروازے پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں ادھر ادھر جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ نہیں مانگتا
ارے شاہوں سے یہ شیدا تیرا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، میرے آقا جو آپ پر قربان ہونے والا ہو، آپ کا شدائی ہو، وہ دنیا داروں سے کچھ نہیں مانگتا ہے، اس لیے کہ جو آپ کے در دولت پہ موجود ہو اسے کسی اور دروازے پہ جانے کی ضرورت باقی نہیں رہتی ہے، کچھ نہیں مانگتا۔ ارے شاہوں سے یہ شیدا تیرا، کیوں؟ اس کی دولت ہے فقط۔ لوگوں کا شوق ہوتا ہے نا دولت وصول کرنے کا، دولت بٹورنے کا، دولت جمع کرنے کا، حلال حرام کی تمیز نہ کرتے ہوئے کچھ آئے ہڑپ کرنے کا۔ اور جو رسول اللہ کے در کا گدا ہوتا ہے، جو رسول اللہ کا محب ہوتا ہے، وہ ان چکروں میں پڑتا، کیونکہ اس کی دولت ہے فقط نقش کف پا تیرا۔ یا رسول اللہ اس کی دولت تو یہ ہے، مال و متاع سے پیار نہیں کرتا، سونے چاند اور زر سے پیار نہیں کرتا۔ یا رسول اللہ یہ زر سے پیار نہیں کرتا، یہ تو آپ کے ابو ذر سے پیار کرتا ہے۔ زروں سے تو وہ پیار کرے، زروں سے تو وہ پیار کرے جو زر کا پجاری ہو نا، دولت کا پجاری ہو۔ ہم زر سے پیار نہیں کرتے، آپ کے خادموں سے پیار کرتے ہیں، ابو ذر سے پیار کرتے ہیں، بلال حبشی سے پیار کرتے ہیں، حیدر کرار سے پیار کرتے ہیں۔ نعرہ تحقیق، سرکار کی آمد، رجپال کی آمد۔ اس کی دولت ہے فقط نقش کف پا تیرا۔ اگر معنی نہیں سمجھے تو میں سمجھا دوں، معنی یہ ہے میرا نبی جہاں آپ کے قدموں کے نشان ہو، غلام کا سر وہاں لگے تو یہ کمال ہے۔ ہم یہ سمجھیں گے کہ حق ادا ہو گیا، کیونکہ اس کی دولت کیا ہے؟ فقط حضور کے نقش قدم۔ جہاں حضور کے نقش قدموں کے نقش لگے ہیں، ہم ماتھا ٹیکیں، یہ نصیب ہوگا، یہ مقدر ہوگا۔ بولو سبحان اللہ۔ اس کی دولت ہے فقط نقش کف پا تیرا، اس کی دولت ہے۔ سنیں گے، محبت سے سنیں گے اور اپنے ایمان کو تازہ کریں گے۔ پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، یہ قد عطائیں ہیں میرے رسول کی۔ ہاں ہاں یہ ویسے نہیں ہے، پورے قد۔ آپ اگر توجہ نہیں کریں گے تو معاملہ خراب ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا۔
زمانہ کب کا گرا چکا ہوتا، زمانہ کب کا گوا چکا ہوتا، زمانہ کب کا دفن کر چکا ہوتا، مجھ کو جھکنے مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے یا رسول اللہ سہارا تیرا، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا، اس کی دولت ہے فقط، توجہ کریں گے؟ اجازت ہو تو ایک شعر اور عرض کر دوں۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، دونوں ہاتھ اٹھا کے بولے، تاجدار ختم نبوت۔ ہاں اب بھی ظلمات فروشوں کو گلہ ہے تجھ سے، ظلمات فروش کہتے ہیں یہ ظلم بیچنے والے، ظلم کی فروخت کرنے والے، کفر کو بیچنے والے، توجہ ہے نا؟ ہمارے ہاں کوئی سبزی فروش ہے، سبزی بیچنے والا، کوئی کتب فروش ہے، کتب بیچنے والا ہے جی، کوئی چینی فروش ہے، چینی بیچنے والا، کوئی چاول فروش ہے، چاول بیچنے والا، اور کچھ ہوتے ہیں ظلم فروش جن کے دروازوں پر تاریکیوں نے ڈیرے لگائے ہوتے ہیں اور اندھیرے ہی بیچتے ہیں، وہ ان سے مراد کافر ہیں۔ اب بھی ظلمات فروشوں کو یا رسول اللہ گلہ ہے تجھ سے، آپ سے گلہ کر رہے ہیں، اب بھی گلہ کر رہے ہیں۔ رات باقی تھی کہ سورج نکل آیا تیرا، رات باقی تھی کہ سورج نکل آیا تیرا، اس کی دولت ہے فقط، ارے ایک بار اور بھی سبحان اللہ یثرب سے فلسطین میں حضور آپ آئے یثرب میں تو بیماریوں کا گھر یثرب بیماریوں کا گھر نہ رہا، مدینہ شفاؤں کا گھر بن گیا۔ ایک بار اگر ادھر لگائیں گے، عرض ہے حضور سے، تو ہمارے اس بگڑے چمن میں بہار آ جائے گی، یہاں ظلم بھی نہیں بکے گا، پھر رحمت خدا اور رحمت مصطفیٰ بٹے گی۔ ایک بار اور بھی یثرب سے فلسطین میں آ، راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصیٰ تیرا، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصیٰ تیرا، اس کی دولت ہے فقط ذکر رسول ہے، حسین لمحات ہیں، چہروں پہ بشاشت ہے، دل میں نورانیت ہے، اس لیے کہ یہ ذکر مصطفیٰ کی محفل ہے۔ خوش ہو جائیے کہ ذکر رسول میں موجود ہے، بزم رسول میں موجود ہے۔ یہ تو میرے اللہ کا کرم ہے، حضور کی نظر عنایت ہے، ورنہ ہماری حیثیت نہیں ہے کہ ہم اس قابل ہوں کہ ہم یہ کہلائیں کہ ہم حضور کے ذاکر ہیں۔
ہم حضور کا ذکر کرنے والے ہیں، ہم آل بیت محمد کی بات کرنے والے ہیں، ہم اصحاب محمد کی بات کرنے والے ہیں۔ یہ ان کا کرم ہے کہ انہوں نے لگایا ہوا ہے، ورنہ ہماری حیثیت اس قابل نہیں ہے۔ حضور کے ذکر کی محفل میں بیٹھنا یہ کوئی معمولی اعزاز نہیں ہے۔ اور ہاں، اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں ہماری کوئی، یہ تو اللہ رسول کا کرم ہے، ورنہ ذکر رسول کی تو شان یہ ہے ابھی بزم کونین بنی نہیں ہے، ابھی سورج چاند ستاروں کا وجود نہیں ہے، ابھی شمس و قمر کا وجود نہیں ہے، ابھی تو آدم پاک بھی وجود میں نہیں آئے ہیں۔ دونوں ہاتھ اٹھا کے بولیں سبحان اللہ۔ ابھی تو آدم پاک بھی وجود میں نہیں آئے ہیں، میرے اور تیرے نبی کا ذکر موجود ہے۔ شکر ہے اس کا کہ ہم بھی اسی سلسلے میں، اللہ نے ہمیں بھی انہی نسلوں میں پیدا فرما دیا۔ دعا کرو اللہ ہماری نسلوں میں کوئی گستاخ بدبخت پیدا نہ فرمائے، نہ اللہ کا گستاخ، نہ رسول پاک کا، نہ آل بیت محمد کا، نہ صحاب محمد کا۔ اللہ گستاخوں سے بچائے اور ہماری نسلوں میں قیامت کی صبح تک صدیق اکبر کے، عمر فاروق کے، عثمان ذی النورین کے اور مولا کائنات شیر خدا کے نوکر پیدا ہوتے رہیں، ذکر مصطفیٰ ہوتا رہے، ہماری نسبت سے ہماری نسلوں سے اللہ کرواتا رہے۔ اللہ یہ دعا قبول فرمائے۔ ابھی شمس و قمر وجود میں نہیں آئے، آدم پاک وجود میں نہیں آئے، میرے اور آپ کے نبی کا ذکر ہو رہا ہے۔ ابھی وجود نہیں ملا، انبیاء کو ابھی وجود نہیں ملا، شمس و قمر نہیں بنے، زمین و آسمان نہیں بنے، میرے اور آپ کے نبی کا ذکر موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے اللہ نے گروہ انبیاء، پاک روحوں، حضرت آدم پاک سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک ساری پاک روحوں کو، انبیاء کی روحوں کو جمع فرمایا، اور جمع فرما کے ایک اعلان فرمایا، انبیاء کی روحوں، ابھی کونین کا وجود نہیں بنا، جنت دوزخ نہیں بنے ہیں، شمس و قمر نہیں بنے ہیں، ابھی تمہیں بھی وجود نہیں ملا ہے۔ وعدہ یہ لے رہا ہوں جب تمہیں وجود عطا کروں گا تم نے بھی میرے نبی کا ذکر کرنا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اتنا حسین ذکر کہ جو آدم پاک کے وجود سے پہلے موجود ہے، زمین و آسمان کے وجود سے پہلے موجود ہے، وہ میرے اور آپ کے نبی کا ذکر۔ رب العالمین نے فرمایا گروہ انبیاء تمہیں بھی وجود عطا کروں گا، اور تمہارے وجود کا مقصد میری عبادت کے ساتھ میرے نبی کا ذکر کرنا ہوگا۔ میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں کسی عالم مفتی کی بات نہیں کر رہا، میں قرآن کی بات کر رہا ہوں۔ میں قرآن پڑھوں گا، آپ قرآن کی عزت و عظمت کو زندہ کرنے کے لیے، مزید برکتوں کے لیے دونوں ہاتھ اٹھا کے بولیں گے سبحان اللہ۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ۔ قرآن پڑھنے والے جب قرآن کھولے نا تو بھولا نہ کر، رٹے نہ لگایا کر، پڑھا بھی کر لکھا ہوا کیا ہے۔ اور قرآن پڑھنے والے، قرآن کے قاری، قرآن کے حافظ، قرآن کے محاطب جب قرآن کھولے غور کیا کر، توجہ کیا کر۔ یا اللہ کس بات پہ؟ فرمایا وہ وقت یاد کر لیا کر اپنے دماغ کے خیالوں میں۔ یا اللہ کون سا وقت؟ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ
میثاقَ النبیین، قرآن کے مخاطب وہ وقت یاد کر جب اللہ نے نبیوں کی روحوں کو جمع فرما کے ایک وعدہ لیا تھا۔ آدم پاک کی روح موجود ہے، نوح پاک کی روح موجود ہے، خلیل اللہ کی روح موجود ہے، کلیم اللہ کی روح موجود ہے، روح اللہ بھی موجود ہے، سب کی پاک ارواح موجود ہیں۔ اور میرا رب فرماتا ہے اے گروہ انبیاء، تم سے میں نے ایک وعدہ لینا ہے۔ تم سے کیا لینا ہے؟ یا اللہ کس بات کا وعدہ لینا ہے؟ فرمایا پکا وعدہ لینا ہے، پختہ وعدہ لینا ہے۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اور نبیوں کی روحوں جب میں تمہیں کتاب بھی عطا کر دوں، نبوت بھی عطا کر دوں، رسالت بھی تمہارے پاس موجود ہو، حکمت کے دروازے بھی تمہارے لیے کشادہ کر دوں۔ کیا کیا چیزیں مل گئیں؟ کتاب بھی مل گئی، حکمت بھی مل گئی، تاج نبوت بھی سج گیا۔ سمجھ آ رہی؟ تاج نبوت بھی سج گیا۔ میں یہ کہوں تو بے جانا ہوگا، تاج نبوت بھی سج گیا۔ صرف یہی نہیں، تمہارے پہلو میں تمہارے حواری اور امتی بھی موجود ہوں، تمہاری قومیں بھی موجود ہوں، یہ سب کچھ تمہارے پاس ہو، کتاب بھی، نبوت بھی، رسالت بھی، حکمت بھی، تمہاری امت بھی، تمہارے چاہنے والے بھی۔ اس دوران اگر میرا رسول آ جائے، جو بات کو سمجھائے وہ دونوں ہاتھ بلند کر کے بولے، اس دوران اگر میرا رسول آ جائے، اس دوران اگر میرا رسول آ جائے، دونوں ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ۔ تمہیں سب کچھ مل گیا، میرا رسول آ جائے، اس دوران تم نے کرنا کیا ہے؟ وعدہ یہ لے رہا ہوں، تم نے کرنا کیا ہے؟ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، میں نہیں بول رہا، قرآن بول رہا ہے، قرآن میرے نبی کی شان بول رہا ہے۔ او بدبخت ذرا قرآن پڑھا کر تاکہ تجھے پتا چلے کملی والا کتنی شان والا ہے۔ ہم نے قرآن کبھی جو ہے نا حلیہ بگاڑ دیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے قرب قیامت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے، علماء سو ہوں گے، قرآن پڑھیں گے لیکن ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا۔ کچھ سچویشن اور حالت ایسی نظر آ رہی ہے، دعا کرو اللہ ہمیں بچائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ اس ذکر رسول کی برکت سے میری اور آپ کی نجات فرما دے، ہم ان میں شامل نہ ہوں، اللہ کرم فرمائے۔ حالات بڑے مشکل ہیں۔ وعدہ لیا، وعدہ پختہ وعدہ، سب کچھ دے کے تمہیں سب کچھ عطا کر دوں گا۔ یا اللہ ہوگا کیا؟ فرمایا ثم جاءکم رسول، اس دوران اگر میرا رسول آ جائے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اس دوران اگر میرا کملی والا آ جائے، میرا رسول آ جائے، خاتم النبیین نبی آ جائے، نبی محمد آ جائیں، وعدہ یہ لے رہا ہوں، تم نے کیا کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم نے ضرور اور میرے نبی پر ایمان بھی لانا ہے، میرے نبی کی مدد بھی فرمانی ہے۔ یہ وعدہ لیا اللہ کہ تم نے نبیوں سے وعدہ لیا، نبیوں کی ارواح سے، کہ تمہاری ڈیوٹی یہ ہے، سب کچھ مل جائے، میرا رسول آ جائے تو تم نے کیا کرنا ہے؟ میرے رسول پر ایمان بھی لانا ہے۔ تاکیدات کی حد ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تاکیدات کی بارشیں کر دی، اتنی تاکیدات لگا دی، مانا یہ ہوگا، اور اس دوران میرا نبی آ جائے، نبی کو مانو گے تو بات بنے گی، ورنہ تمہاری نبوت میں بھی شک ہے۔ میرے نبی کو ماننا ہوگا کیونکہ میں وعدہ لے رہا ہوں، اور اتنی تاکیدات کے ساتھ وعدہ لے رہا ہوں۔ جو کریں گے ملے گا کیا؟ حضور سے ملیں کبھی؟
ہاں میرے کہنے کا مقصد یہ حضور سے جڑے ہیں، حضور کی محفل میں آئیں، یہ حضور سے ملاقات ہے، حضور کا ذکر کریں، گھر میں بھی بچوں سے بھی کروائیں، نسلوں سے بھی کروائیں، اور حضور کا ذکر کرتے رہو گے تو یہاں بھی چہرے جس طرح چمک رہے ہیں نا، انشاءاللہ قبر میں بھی ایسے ہی چمکیں گے، حشر میں بھی ایسے ہی چمکیں گے، کل لواء الحمد کا سایہ بھی ملے گا، پھر بھی چہرے اسی طرح چمکیں گے۔ چہرے کی چمک صرف ذکر رسول سے ہوتی ہے، اس کے علاوہ باقی کوئی راستہ ہے ہی نہیں ہے۔ پھر ذکر رسول، رسول کی ہر نسبت کو سامنے رکھ کے کرنا ہوگا، بولو سبحان اللہ۔ اس طرح کی صورت پھر پتہ کیا ہوتا ہے کہ نور آنکھوں میں تو چہرے پر اجالے ہوں گے، چہرہ پھر اجالے، اس چہرے پر اجالا نہ ہو، یہ ہو کیسے سکتا ہے جو حضور کے ذکر میں؟ نور آنکھوں میں تو چہرے پر اجالے ہوں گے، اے مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے۔ یہ منظر دیکھنا ہو تو کبھی فیض آباد کی دھرتی پر دیکھنے کو ملتا ہے، اور یہ منظر اگر دیکھنا ہو تو کبھی کراچی نشتر پاک میں 250 سے زیادہ علماء مصطفیٰ کے ذکر کے لیے جانیں پیش کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ اور یہ منظر دیکھنا ہو تو اس چار دیواری کے اندر بھی اگر آنکھ کام کرے تو یہ منظر نظر آ رہا ہے۔ آپ تو پتھر پر بیٹھ جائیں، حضور کو یاد کریں اور حضور نہ آئیں، حضور کرم نہ فرمائیں، حضور شفقت نہ فرمائیں، حضور خیر سے محروم کر دیں، یہ ہو سکتا نہیں۔ یہ تو دنیا ہے۔ حشر میں دونوں ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ۔ حشر میں یارو ہم ان کی شفاعت کے حوالے ہوں گے، ہم گناہ گاروں کو سرکار سنبھالے، ہم گناہ گاروں کو سرکار لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، ضرور ضرور میرے رسول پر ایمان بھی لانا ہوگا، میرے رسول کی مدد بھی کرنی ہوگی۔ ایک بات کر کے اجازت چاہوں گا، ذکر رسول ازل سے ہے، آدم پاک آئے پھر ہوتا رہا، نوح پاک آئے ہوتا رہا، عیسیٰ پاک بشارت دے کے چلے گئے، ذکر رسول ہوتا رہا، ہوتا ہو رہا ہے، ہوتا اللہ اس کو جاری رکھے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم نے ضرور ضرور ایمان لانا ہے اور ضرور ضرور میرے نبی کی مدد کرنی۔ اللہ کریم کو تو خبر تھی، پتہ تھا میرے اللہ کو، میرے اللہ کے علم پاک میں ہے کہ رسول پاک نے سب سے آخر میں آنا ہے۔ بات سمجھ آ رہی نہیں ہے؟ وہ سب سے آخر میں آنا۔ بس میں آخری بات اپنے وجدان کی کر کے اجازت چاہتا ہوں، وہ یہ ہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت و جماعت۔ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام آئے، بات حضور کی کرتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے ضرور ضرور ایمان لانا ہے، مدد بھی کرنی ہے۔ بس اللہ نے یہ وعدہ پورا کرنا تھا۔ 1.25 لاکھ نبی ذکر کرتے ہوئے آئے، بتاتے ہوئے آئے، اللہ اکبر۔ جب آل بیت محمد کی، اصحاب محمد کی باری آئی تو تفسیر ہو گئی۔ اللہ نے یہ اعزاز آل بیت محمد کو بخشا، اصحاب محمد کو بخشا، ایمان لایا اور میرے نبی کی مدد بھی فرمائی۔ باتیں اتنی زیادہ ہیں کہ ذکر رسول کے لیے تو کوئی انتہا نہیں ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں، اس کی کوئی حد نہیں۔ میں لگا رہوں، آپ سنتے رہیں گے، آپ تھکیں گے نہیں، میں تھکوں گا نہیں، لیکن چونکہ موقع ایسا ہے کہ علماء کثیر تعداد میں موجود ہیں اور سب سے بڑی بات کہ ہمارے معزز مہمان موجود ہیں، دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، ذکر رسول سے جڑا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان دوستوں نے جو محنت کی ہے، اللہ اپنے شان کے مطابق ان کی جھولیوں کو اپنی رحمت سے مالا مال فرمائے۔